نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تم پہ دست درازی کی کوشش کی تو ہم نے ان کے ہاتھ کو تم پر آنے سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے، امید رکھے۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل سے قبل آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا موضوع سخن جو چل رہا تھا، نبی آخر الزماں، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، اور مختلف پہلوؤں کے اوپر آپ کے سامنے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، اور میری گفتگو کا جو عنوان چل رہا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ وہ تھا غزوات السرایا، جس کے اندر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے میں آنے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تھا، جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 120 میل یعنی 120 کلومیٹر 80 میل کے فاصلے کے اوپر ہے وہ مقام، جہاں پہ کفر و شرک کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا، جہاں مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے تھے اور کافروں کے 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو قیدی بنائے گئے تھے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے داماد بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بھی تھے، اور اسی طریقے سے اور صحابہ تھے جن کے عزیز و اقارب ان قیدیوں میں موجود تھے۔ آپ کے سامنے اس کی تفصیل قدرے آ چکی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو دشمنان اسلام کے اندر سے بہت ہی سر فہرست تھا وہ شخصیت تھی ابو سفیان کی۔ ابو سفیان کا ایک بیٹا جنگ بدر کے اندر جس کا نام حنظلہ تھا وہ مارا گیا تھا، اور ایک بیٹا جس کا نام تھا عمر ابن ابو سفیان، یعنی سفیان کا بیٹا جس کا نام عمر تھا، وہ 70 قیدیوں میں تھا، 70 کافر مارے بھی گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم فدیہ رکھا تھا کہ یعنی 4000 دو اور اپنے آدمی کو چھڑا کر لے جاؤ۔ 2 ایسے تھے جس کو اللہ کے رسول نے قتل کا حکم دیا تھا، بعض ایسے تھے کہ جو بالکل نادار، مسکین اور یتیم تھے۔ اللہ کے رسول کی رحمت اس وقت بھی سامنے آئی کہ آپ نے ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے بھی معاف کر دیا اور چھوڑ دیا تھا۔ تمام کے تمام مکہ والے اپنے اپنے عزیز و اقارب کو 4000 درہم کی رقم دے کر چھڑا رہے تھے۔ جب ابو سفیان سے کسی نے کہا کہ تم بھی اپنے بیٹے کو چھڑا لو،
تو اس نے کہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بیٹا حنظلہ میدان بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، لہٰذا میرے ایک بیٹے کا خون بہا کمپنسیشن ابھی مسلمانوں کی گردن پر ہے، اور میرا ایک بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے کے اندر ہے، تو میرا بیٹا بھی مارا جائے اور میں فدیہ کی رقم بھی ادا کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں ادا کروں گا۔ لہٰذا پورے مکے کے اندر ہر گھر میں ماتم کا دورہ تھا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عورتوں نے اپنے سر کے بال نکلوا لیے تھے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ میں غسل جنابت نہیں کروں گا، میں بستر پہ سوؤں گا نہیں، میں نہاؤں گا نہیں، جب تک کہ مدینہ کے اوپر میں پھر سے دوبارہ حملہ نہ کروں اور بدر کا بدلہ میں واپس نہ لے لوں۔ یہ ابھی ادھر گفتگو اسی طرح چل رہی تھی کہ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مہاجروں کے اندر سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن نعمان عمرے کے لیے تشریف لے گئے، ابو سفیان نے موقع پا کر کے اس پہ اٹیک کر دیا اور سعد بن نعمان کو گرفتار کر لیا، اور یہ جو ہے اس نے شرط رکھی کہ جب تک میرے بیٹے عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد نہیں کریں گے، میں سعد کو جو ہے سعد بن نعمان کو آزاد نہیں کروں گا۔ اب سعد بن نعمان کے جو خاندان کے لوگ تھے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ کے لوگ تھے، انصار، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول عامر ابن ابو سفیان کو میرے حوالے کر دیجئے ہمارے، تاکہ ہم اس کو جو ہے ابو سفیان کے حوالے کر کے ہم اپنے آدمی کو چھڑا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو منظور کیا، اور اس طرح ابو سفیان کے بیٹے عامر ابن ابو سفیان کو مدینہ والوں نے ابو سفیان کے حوالے کیا اور سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا کر کے واپس لا لیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بھی گفتگو آ چکی ہے کہ مدینہ کے اندر جو انٹرنل دشمن تھے اسلام کے، ایک تو بیرونی دشمن تھے مکہ والے، قدم قدم پہ کوشش کرتے تھے کہ مکمل طور پہ اہل مدینہ کو کچل دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو یہ باہر کے دشمن تھے۔ لیکن انٹرنل اندرونی دشمن جو تھے سب سے بڑے، وہ یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ٹرائبس، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ کافی زمانے دراز سے مدینے میں یہ آباد تھے۔ یہ لوگ جو ہے صنعت کار تھے، بزنس کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، لہٰذا مدینہ کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے گریباں ہو رہے تھے۔ اتفاق نہیں تھا، اتحاد اور یونیٹی ان کے اندر نہیں تھی، جیسے کہ اوس ہے، خزرج ہے، یہ 2 بڑے قبائل تھے مدینہ کے، یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم اس اختلاف کی وجہ سے یہ تینوں قبائل یہود کے مدینہ پہ چھائے رہتے تھے، انہی کا ڈنکا بجتا تھا۔ نبی آخر الزماں تشریف لائے، اوس و خزرج کے تقریباً لوگ ایمان لا لیے، تو اب کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے مواخات کرا دیا، آپس میں بھائی چارہ، بردرہڈ، اب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا۔ مواخات کا مسئلہ یہاں تک آیا کہ جو مکے سے آنے والے مہاجر تھے، جو بالکل بے سر و سامان تھے، بعضوں نے اپنی بعض بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ اپنے مہاجر بھائی جو بالکل جن کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ان سے شادی کر سکیں۔ تو اس طریقے سے مدینہ والوں نے مواخات کے بعد، آپسی بھائی چارے کے بعد اپنی بیوی تک کو جو ہے طلاق دیا تاکہ میرا دوسرا بھائی اس سے شادی کر سکے۔ کیسی قربانی تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب مواخات ہوا تو یہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہو گئے، بہت مضبوط ہو گئے۔ اب جو ہے بنو قینقاع کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو بہت ناگوار گزرنے لگا کہ اب جو ہے یہ ہماری چودراہٹ جو مدینے میں چل رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب یہ سب پہ پانی پھر گیا، اب ہماری نہیں چلنے والی ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ میدان بدر کے 28 دن کے بعد 28 ڈیز یعنی 17 رمضان کو
بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اور 15 شوال کو 28 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا جو قلعہ تھا اس کو آپ نے گھیر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ وجہ کیا ہوئی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ بڑے صنعت کار تھے، یہ ہتھیار بنانے والے تھے، یہ سونا بنانے والے تھے، اس پہ پالش کرنے والے تھے، بہت بزنس مین تھے، بہت بڑے بڑے جالے تھے ان کے اندر لڑنے والے، تو ہتھیاروں کی بھی ان کے پاس کمی نہیں تھی، لہٰذا ان کو بڑا زعم، بڑا گھمنڈ اور بڑا تکبر تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن سمجھایا تھا کہ اے بنو قینقاع کے لوگوں، تم لوگ بھی ایمان لے آؤ۔ بدماشی، شیطانی، عیاشی، زناکاری اور طرح طرح کی جو ہے مفسدات کے اندر، بد اخلاقیوں کے اندر یہ گھر چکے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کیا تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ جس نے اس کو اور زیادہ ہوا دی تھی۔ مدینہ کی ایک عورت مسلمان کی گئی تھی کسی کام کے لیے، اپنے سونے کا کچھ کام بنانے کے لیے، لیکن کسی بدمعاش نے اس کے کپڑے کو اس طریقے سے اٹکا دیا کسی چیز کے اندر کہ جب وہ اٹھی تو وہ گویا کہ ننگی ہو گئی، ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مسلمان نے دیکھا کہ ایک عورت کی عزت اور عصمت کے اوپر اس طریقے سے یہ یہودی حضرات کر رہے ہیں، تو طیش میں آ کر کے اس حرکت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے مل کر کے اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے سمجھایا تھا اس سے پہلے ہی کہ ایمان لے آؤ، بدماشیوں سے رک جاؤ، تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ محمد، ابھی بدر کے میدان میں تمہارا جو مقابلہ ہوا ہے نا وہ بالکل کمزور لوگ تھے، وہ لڑائی جانتے ہی نہیں تھے، تو تمہارا جو ہے سابقہ جو پڑا ہے وہ بہت ہی کمزور لوگوں سے پڑا ہے۔ ہمیں یعنی بنو قینقاع کے لوگوں کو مکہ والوں کی طرح مت سمجھو، اگر میدان کارزار میں ہم اتریں گے تو اے محمد تمہیں بتا دیں گے کہ میدان جنگ کیا ہوا کرتی ہے۔ ایک گویا کہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول کے سامنے دھمکی تھی کہ ہم آپ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گستاخی اس مسلمان عورت کے ساتھ بھی کیا تھا ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب جو ہے اتنی زیادہ فتنہ بڑھ جائے گا تو مشکل ہو جائے گا، اس کو ابھی دبا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے 15 دن تک محاصرہ کیا، آخر میں مجبور ہو کر کے باہر نکلے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ان کا حلیف تھا، ریکویسٹ کیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ سب یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تقریباً 700 لوگ جو ہے اپنے سامان کے ساتھ اونٹوں کے اوپر نکلے باہر، اور یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے ازرعات، وہاں پہ جا کر کے یہ سب کے سب جلا وطن ہو گئے، وہاں جا کر کے آباد ہو گئے۔ تو یہ شوال کا واقعہ ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ رمضان المقدس کے اندر جنگ بدر ہوئی ہے، اور 28 دن کے بعد ان کا گھیراؤ ہوا ہے، 15 دن تک گھیراؤ رہتا ہے باقی، اور اس کے بعد ان کو مدینے سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ ہے بنو نذیر کا۔ 3 قبائل جو مضبوط تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ پہلا تھا بنو قینقاع جو بہت طاقتور تھے، اب یہ مدینے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ ابن ابی سفیان یعنی امیہ ابن ابی خلف بھی میدان بدر میں مارا گیا، جو بڑے بڑے سورما تھے میدان بدر میں، جہنم رسید ہو چکے تھے۔ لہٰذا میدان بدر کے 8 یا 9 دن کے بعد ابو لہب بھی ایک بیماری میں آ کر کے وہی مر گیا۔ ابو لہب میدان بدر میں نہیں آیا تھا کسی وجہ سے، تو اس نے کسی اور آدمی کو بھیجا تھا اپنی جگہ پہ۔ اس وقت میدان جنگ کا یہ بھی سلسلہ ہوتا تھا، میں نہیں جا سکتا ہوں تو میری جگہ پہ فلاں آدمی کو چاہے کچھ اماؤنٹ دے کر کے بھیجوں گا، لیکن وہ میری نیابت میں وہ جا کر کے لڑے گا۔ لہٰذا ابو لہب بھی میدان بدر کے واقعے کے جو ہے 9 دن یا 8 دن کے بعد جہنم رسید ہو گیا۔ لہٰذا اب مکے کا جو سردار بن گیا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو بھی چھڑا لیا تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بنو قینقاع کو محمد رسول اللہ نے مکے سے یعنی مدینے سے جلا وطن کر دیا ہے۔ اب جو قبیلے بچ گئے ہیں بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے اندر جو ہے غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہوگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی غسل نہیں کروں گا، بستر پہ سوؤں گا نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لے لوں۔ لہذا اس نے اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہوا۔
یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، شوال کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شروع ذی الحجہ کے اندر ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہوا، کچھ فاصلے کے اوپر اپنے پورے جوانوں کو روک دیا اور خود جو ہے وہ پہنچتا ہے رات کے اندھیرے میں مدینے کے اندر، اور ایک یہودیوں کا سردار تھا ہوئی ابن اخطب، اس کے دروازے کو جا کے ناک کیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد ایک اور خزانچی تھا، رئیس تھا، بہت بڑا مالدار، قبیلے بنو نذیر کا، بنو قینقاع جا چکے ہیں، بنو نذیر کے قبیلے کا ایک آدمی ہے، سلام بن مشکم اس کا نام تھا۔ سلام بن مشکم کے گھر پہ پہنچتا ہے ابو سفیان، وہاں جانے کے بعد مدینہ کے راز حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑی خاطر تواضع کی بنو نذیر کے اس آدمی سلام بن مشکم نے، لذیذ غذا کھلائی اس کو، شراب پلائی، گفتگو ہوئی، اور پھر رات میں ابو سفیان وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے جاتے مدینے کے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام عریس، وہاں پہ ایک کھجور کا باغ تھا، کچھ گھر تھے، 2 مسلمان وہاں پہ کام کر رہے تھے باغ کے اندر، دونوں کا قتل کر دیا ابو سفیان نے، کھجور کے اس باغ کو آگ لگا دیا، کچھ گھروں کو بھی آگ لگایا، اور فوراً تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ بھی 200 سواروں کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلے کہ اس کو ہم پکڑے جا کر کے، لیکن ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے، لہٰذا اونٹ کے اوپر ابو سفیان کھانے پینے کی غذا جو ہوتی تھی اس زمانے میں، ستو پانی میں ڈالا، گھول کر کے پی لیے، کھا لیے، آسان غذا تھی، تو ستو کی بوریاں، تھیلیاں جو ہے وہ اونٹ کے اوپر لاد کر کے لایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ستو کے تھیلی اگر اونٹ پہ ہوگی، آدمی بھی بیٹھا ہوگا تو اونٹ ذرا چلنے میں اس کو مشکل ہوگی، آہستہ چلے گا، بھاگنا تیز ہے، لہٰذا ابو سفیان نے جتنی بھی تھیلیاں تھی ستو کی تمام تھیلیوں کو نیچے گرا دیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے اونٹ کا اور اونٹ تیزی کے ساتھ نکل پڑے۔ تمام کے تمام ستوؤں کو نیچے پھینک دیا، تھیلوں کو، اور ابو سفیان تیزی کے ساتھ اپنے 200 سواروں کے ساتھ مکے کی جانب لوٹ گیا۔ اللہ کے رسول جب پہنچے تو جو ہے وہ وہاں سے مقام عریس سے جا چکا تھا۔ اللہ کے رسول کو وہ تمام کی تمام ستو کی جو تھیلیاں تھیں وہ ہاتھ لگی، اور اللہ کے رسول واپس تشریف لائے ہیں۔ یہ واقعہ ہے سن 2 ہجری 9 ذی الحجہ کا۔ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے سن 2 ہجری کے اندر پہلی مرتبہ نماز عید الفطر کی 2 رکعت جو ہے آپ نے پڑھائی ہے نماز، اور جو ہے اسی وقت آپ نے 2 مینڈھوں کو ذبح کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الفطر تھی سن 2 ہجری کے اندر، اور اس سے پہلے عید الفطر ہو چکی تھی، یہ عید الاضحیٰ تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نکاح کر دیا۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے ذی الحجہ کا۔ اس کے بعد اب یہ جو ستو کی تھیلیاں تھیں مل گئی تھی پوری، اس غزوے کا نام غزوہ سویق کہا جاتا ہے، اور سویق کہتے ہیں عربی کے اندر ستو کو، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا ہے، جو سن 2 ہجری کے اندر یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ، ذی الحجہ کے بعد محرم ہے جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ نجد کے علاقے کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو غطفان، سن 3 ہجری آ چکی ہے۔ 3 ہجری کے اندر اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آئے ہیں تو 3را سال شروع ہوا ہے۔ 3رے سال کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو بنو غطفان کے لوگ ہیں ان کی مختلف شاخیں تھیں، بنو انمار ہے، بنو ثعلب ہے، یہ مختلف اس کے برانچز تھیں، اور یہ اکثر لوگ ڈاکو لوگ تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔
ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ایک مقام ہے، مقام ذی امر اس کا نام تھا، نجد کے علاقے میں، یہ تمام کے تمام قبائل اس مقام کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، ڈاکوؤں کی ٹولی تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم سب کے سب مل کر کے اچانک مدینہ والوں کے اوپر یا مدینے کے اطراف میں ڈاکہ ڈالیں گے۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے 450 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے تعاقب میں نکلے۔ راستے کے اندر بنو ثعلب کا ایک آدمی پکڑ لیا گیا، اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسی نے راستہ بتایا کہ اصل میں بنو غطفان کے لوگ کون سے مقام پہ جمع ہو رہے ہیں، تاکہ پورے ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد مدینے کی طرف وہ آئے اور مدینے کے اوپر حملہ کریں۔ اللہ کے رسول اس مقام پہ پہنچے، مقام ذی امر کے اوپر۔ جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی 450 لوگ یہاں آئے ہیں، ہمارے تعاقب کے اندر ان کو پتہ چل چکا ہے ہماری سازش کا، تو پھر وہ سب کے سب پہاڑوں کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ چھپ گئے، کسی نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ قبیلہ بنو غطفان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا دعثور غطفانی۔ یہ دعثور بڑا پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ اللہ کے رسول نے تقریباً محرم کا اور سفر کا بھی پورا مہینہ ہی گزارا، تاکہ ان علاقوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک دھاک بیٹھ سکے کہ اب جو ہے مسلمانوں کی کیفیت پہلے کی جیسی نہیں ہے، مسلمان بزدل اور کمزور نہیں ہیں۔ جب تک کہ مکے کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ تم ابھی اپنے ہاتھ کو روکے رکھو تو مار کھا رہے تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد اب جو ہے مدینہ پوری اسلامی ریاست بن چکی تھی، اور اب جو ہے مدینے کی کیفیت وہ نہیں تھی، ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا، اور اسلامک اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ سامنے والی طاقت بہت بڑی ہے اور یہ کمزور ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے آپ کو اطلاع ملی آپ نے اقدام کیا، آپ نے جو ہے ڈیفنس نہیں کیا، آپ نے اٹیک کا پہلو اختیار کیا، اور آپ ہر جو ہے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اس جو ہے مقصد کے اندر کامیاب رہے گا۔ آپ نے جو ہے ڈیفنس کا پہلو احتیاط نہیں کیا کہ وہ ہم کو مارے گا تو ہم اس کے بعد ماریں گے، جیسے آپ کو پتہ چلا آپ نکل پڑے، آگے بڑھ کر کے آپ نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے ایک سبق ہے اس کے اندر، کہ کتنی بھی یلغار ہوتی رہے لیکن مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ ہم کسی کے دھمکانے سے، ڈرانے سے بزدل بن جائے، کمزور بن جائے اور ڈر کر کے اپنے گھروں کے اندر ہم جو ہے چھپ جائیں، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان اپنا سب کچھ جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر کسی شخص کی موت اس بات کی خواہش کے بغیر ہو گئی کہ یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری شہادت ہو جائے، اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو ثم اقتل فاغزو ثم اقتل فاغزو، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ میری خواہش ہے محمد کی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل ہونا میدان جنگ کے اندر، پھر سے زندہ ہونا، پھر قتل کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی زندگی کے اندر۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی میدان جنگ کے اندر قتل نہیں کیا جاتا، شہید نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ شہید ہوگا، اگر وہ قتل ہوگا تو گویا کہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی پسپائی ہوگی، کمزوری کا ایک پہلو سامنے آئے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا کہ اللہ کا کوئی نبی یا رسول میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کی تمنا یہ تھی، اور آپ نے فرمایا پھر کہ کوئی بھی مسلمان جس کے دل کے اندر اس بات کی تمنا نہ ہو کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پالوں، ویسے ہی وہ مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کی اور اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمنا ہمیشہ جاگزی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب جو ہے بنو غطفان نجد کے علاقے کے اندر جب مقام ذی امر کے اوپر پہنچے ہیں، تقریباً 2 مہینہ آپ نے وہاں پہ گزارا ہے، بارش تیز ہو گئی، تمام صحابہ کرام شرابور ہو گئے پانی کے اندر، اللہ کے رسول کا بھی پورا کپڑا جو ہے تر ہو گیا پانی کے اندر۔ اس کے بعد جب بارش تھمی، اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنے سارے کپڑے کو آپ نے جو ہے نچوڑ کر کے درخت پہ سوکھنے کے لیے رکھ دیا اور آپ ایسے ہی لیٹ گئے تاکہ کپڑا سوکھ جائے۔ وہ پہاڑ کے دروں کے اندر سے وہ جو انمار کے یا بنو ثعلب کے یا غطفان کے جو مختلف قبائل تھے، یہ سب وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ننگے بدن ہیں، درخت کے نیچے آرام فرما ہے، صحابہ بھی مختلف کاموں میں مشغول ہیں، ان کے کپڑے بھی شرابور ہو چکے ہیں، سب مصروف ہیں، لہٰذا پورے کے پورے لوگوں نے یہ جو غطفانی تھا سردار لیڈر دوسور سے کہا کہ تم بہت بڑے پہلوان ہو، بہت بڑے بہادر ہو، یہ بہت سنہرا موقع ہے کہ جاؤ محمد کے پاس آہستہ سے اور جو ہے محمد کا سر قلم کر دو، ان کا کام تمام کر دو، یہ بہت آسان راستہ ہے تمہارے لیے۔ دوسور وہاں سے اپنی ننگی تلوار لے کر نکلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے قریب آ کر کے کہ جو ہے او محمد بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اب کوئی اور دوسرا ہوتا تو اس کی حالت زار ہو جاتی تھی، چونکہ خالی ہاتھ ہیں، سامنے تلوار لے کر آدمی کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ او محمد بتاؤ۔ مکمل طور پہ اللہ کے رسول اس کے قبضے میں آ چکے تھے، لیکن میں نے کہا کہ نبی بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا، اس حالت میں بھی نبی آخر الزماں کی زبان سے الفاظ آئے کہ اللہ، یہ لفظ اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان میں وہ تاثیر، وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے کہا کہ اللہ، اور اس کا اثر کچھ ایسا ہوا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، دوسور اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، زمین پہ گر پڑی تلوار۔ اللہ کے رسول نے وہی تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ بتاؤ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا۔ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت ایسی تھی کہ آپ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ جب معاف کر دیا اللہ کے رسول نے، تو اللہ کے رسول کی اس معافی کے اوپر آپ کے رحم و کرم اور آپ کی شفقت کو دیکھ کر کے بنو غطفان کا یہ پہلوان اور سردار دوسور، اس نے فوراً جو ہے اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ واپس گیا، بولے اب میں جا کر کے تمام اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ تمام لوگ اسلام لے آئے، لیکن جب قبیلہ والوں نے پوچھا دوسور سے کہ بھئی تو اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا، سنہرا موقع تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن تو خود ان کا ہو کر کے آ گیا، تو نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو دوسور نے کہا کہ کیا بتاؤں میں۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سینے کے اوپر ایک بہت خطرناک پنچ مارا، جس سے میں دہل گیا، کانپ گیا، ہاتھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور یہ ہاتھ جس کو میں نے دیکھا نہیں تھا، یہ وہی ہاتھ ہے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا فرشتہ بھی ہے، یہ فرشتوں کا مکہ تھا، یہ فرشتوں کا پنچ تھا جو میرے سینے پہ لگا۔ بس میں سمجھ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے کے اندر بالکل سچے ہیں، اور بس میں نے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا لیا۔ تو اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 مہینے وہاں پہ رہنے کے بعد پھر واپس جو ہے آپ مدینے کے اندر تشریف لائے۔ یہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ سفر کے بعد مدینے کے اندر قبیلہ بنو قینقاع جلا وطن ہو چکے ہیں۔ اس کا دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، ابو سفیان کو پناہ دیا تھا رات میں، مشکم، سلام بن مشکم۔ اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ جب میدان بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور جب
بنو نذیر کا ایک رئیس جس کا نام تھا کعب بن اشرف. یہ کعب اشرف کا بیٹا تھا. اشرف کون تھا؟ یہ قبیلہ بنو طے سے اس کا تعلق تھا، مکے سے، عرب سے، اور یہ مدینے میں تھا تو یہودیوں سے دوستی ہو گئی تھی. یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی سے اشرف کی شادی ہو گئی تھی، لہذا بیوی اس کی یہودن تھی. اور یہ جو کعب تھا باپ مشرک تھا، ماں یہودن تھی، لہذا اس کا رعب و دبدبہ یہودیوں کے پاس بھی تھا اور مکے والوں کے پاس بھی تھا. اور یہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، قلعے میں رہتا تھا کعب بن اشرف. جب اس کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے سارے پسپا ہو گئے ہیں، مشرکین کافرین 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو اس کا جملہ تھا کعب بن اشرف کا کہ اب اتنے شرفا اشراف مکے کے مارے جا چکے ہیں، گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، سب بھاگ چکے ہیں میدان چھوڑ کر کے. اس بات کو سننے کے بعد میرے لیے اس زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ میں زمین کے اندر چلا جاؤں. یہ میرے لیے بڑی عار اور شرم کی بات ہے کہ مکہ والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مٹھی بھر صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، سب کے سب جو ہے مارے گئے اور جو ہے گرفتار ہو گئے اور چلے گئے. لہذا بہت بڑا شاعر تھا اور شاعری کا بڑا رعب و دبدبہ تھا اس زمانے میں. آپ جانتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ IAS آفیسر، IPS، اور آج ہم کہتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر، MD کی جو حیثیت ہے، اس زمانے میں ایک شاعر کی وہ حیثیت ہوا کرتی تھی. شاعر جو ہوا کرتا تھا پورا کا پورا قبیلہ اس پہ پراؤڈ اور فخر کرتا تھا کہ میرے قبیلے کے اندر ایک شاعر پیدا ہوا. اس کے گھر کے اوپر باضابطہ ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا جس سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ شاعر کا مکان ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے. یہ تو بڑی اہمیت تھی. آج جو بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے جو ہے رائٹرز جو ہوتے ہیں، جو لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو لکھتے ہیں دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، یہ کیفیت اس زمانے میں شاعری کی تھی کہ وہ شعر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم سیکھو جو ہے زبان ان کی اور شاعری میں ان کا جواب دو. لہذا کعب بن اشرف مکے گیا. مکے جانے کے بعد ابو سفیان سے ملا، تمام کے تمام کافروں سے ملا، اشعار کہتا اور اس کے اندر لوگوں کو ورغلاتا مسلمانوں کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ کہتا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے جو ہے ہمارے اشراف، ہمارے بزرگ مارے گئے. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ محمد سے اس کا ہم بدلہ نہ لیں. آتا ہے روایتوں کے اندر کہ خانہ کعبہ کے اندر گیا، ابو سفیان بھی تھا، مکہ کا سارا گروہ تھا، اور کعب بن اشرف بھی تھا. خانہ کعبہ کے جالی کو پکڑ کے یا اس کے پردے کو پکڑ کر کے ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم جو ہے میدان بدر کا بدلہ مسلمانوں سے ضرور لیں گے. اور اس کے بعد ابو سفیان نے پوچھا تھا کعب بن اشرف سے جو یہودیوں کا سردار ہے کہ کعب بن اشرف بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ دین بہتر ہے، تم فیصلہ کرو. کعب بن اشرف نے کہا کہ یقیناً تمہارا دین، تمہارا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ان کے مذہب سے بہت بہتر ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کعب بن اشرف کی اس گفتگو کا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یہ کعب بن اشرف ہے جس کو توریت اور انجیل کا علم ہے، کتاب کا حصہ اس کو دیا گیا ہے، معلومات ہے اسے، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کتاب کا حصہ ملنے کے باوجود، حق اور باطل کی پہچان کے باوجود یہ اس قدر خباثت میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ایمان لاتا ہے جبت کے اوپر یعنی بتوں کے اوپر، والطاغوت اور سرکش شیاطین کے اوپر یہ ایمان لا رہا ہے کعب بن اشرف. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ابو سفیان سے، مکہ والوں سے کعب بن اشرف کہتا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا،
ہاؤلائی اہدا، یہ تمام کے تمام لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ زیادہ ہدایت کے راستے پہ یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں ایمان والوں سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کعب بن اشرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے لعنت فرمائی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 186 آیت نمبر آل عمران کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان بدمعاشیوں کا ذکر کیا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کے اعتبار سے، اپنے مالوں کے اعتبار سے۔ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، ان کی طرف سے تم بہت ہی واہیات اور بکواس سنو گے، اللہ کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف یہی بکواس کریں گے جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، یا یہاں پہ کعب بن اشرف مراد ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی زبان سے بھی تم کو تکلیف پہنچے گی، اذًا کثیرہ، بہت تکلیف، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا۔ تو اہل کتاب سے بھی، کفار سے بھی، مشرکین سے بھی، اے مسلمانوں تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا، لیکن کیا کرو تم؟ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کا دامن تھامے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ یہ بہت ہی ہمت کے کاموں کے اندر سے ہے کہ کوئی اپنے نبی کے خلاف گفتگو کرے، اپنے اسلام کے خلاف گفتگو کرے، قرآن کے خلاف گفتگو کرے، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس زمانے بھی پیش آیا تھا، لیکن آج بھی پیش آ رہا ہے، آئندہ بھی پیش آئیں گے۔ تو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے۔ آگے جب کعب بن اشرف مکے سے مدینہ آیا تو اب بہت سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہاں جا کر کے مکے سے واپس آتا ہے، مکے میں جا کے ورغلاتا ہے کہ بدر کا بدلہ لیں گے، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے قسم کھاتا ہے کافروں کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ۔ اور جب وہاں سے مدینہ آتا ہے، اب یہاں پہ جو اس نے اشعار کہے ہیں، اپنے ان اشعار کے اندر اب جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ان کے اشعار سے خالی نہیں رہی۔ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرنی شروع کی مدینے کے اندر، اور مدینے کی مسلم خواتین کے اخلاق و کردار کو تار تار کرنے کی کوشش کیا۔ کعب بن اشرف نے اپنے اس اشعار کے اندر جب اللہ کے رسول نے یہ کیفیت دیکھی، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ محدثین نے لکھا ہے کہ کعب بن اشرف نے اللہ کے رسول کو دعوت دیا بات چیت کرنے کے لیے، گھر پہ آئیے، کھانے کی بھی دعوت دی، دعوت پہ بلایا، لیکن بلانے سے پہلے اس نے تمام کچھ لوگوں کو متعین کر دیا کہ جیسے سرکار تشریف لائیں گے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول تشریف لے گئے، جبریل امین نے خبر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ وہ میرے حبیب کعب بن اشرف کی مکاری اور سازشی دماغ یہ چال چل رہا ہے کہ آپ کا خاتمہ ہو جائے، آپ فوراً نکل جائیے۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکل پڑے، واپس آ گئے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جو ہے اس فتنے کو سر کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جو اس شیطان، اس بدبخت کو ختم کرنے کا ذمہ لیتا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کعب بن اشرف کا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ تیار ہو گئے، لیکن اجازت مانگی کہ سرکار ہم لوگ ذمہ داری لیتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیں گے، لیکن ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دی جائے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ خلاف حقیقت بات کرنی پڑے۔ اللہ کے رسول جاؤ، کیا بات کرنا چاہتے ہو بات کر لو، تمہیں اجازت۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ بڑے مالدار تھے، مدینہ والوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے، سودی کاروبار بھی تھا ان کا،
کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم تو ان کے ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت تنگ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے، صدقات کا حکم دے دیا ہے، یہ زکوٰۃ دے دیتے، صدقات دیتے دیتے حالت خراب ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ قرض چاہیے، 1 وسق 2 وسق دانہ کچھ دے دو مجھے۔ اب کہتا ہے وہ کعب بن اشرف، بھائی ٹھیک ہے، ابھی تو تم کو پتہ چلا ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے یہ شخص اور جو ہے مشکلات میں تم سب کو ڈال دے گا، بات سنو، پیچھا چھوڑو ان کا۔ بولے اب تو ہم ان کے ہو چکے ہیں، اب کیا کریں، مجبوری ہے، اب تو زکوٰۃ صدقہ دینا ہی ہے، لہٰذا آپ کچھ ہماری مدد کر دیجئے، بطور قرض کے کچھ دے دیجئے ہمیں۔ کعب بن اشرف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قرض دے دوں گا میں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ گروی رکھنا پڑے گا، ضمانت۔ بولے کیا؟ بولے کیا ہے، تم اپنی بیویوں کو دے دو، بیویوں کو لا لو، جب تک کہ قرض ادا نہیں ہوگا تمہاری بیوی ہمارے پاس رہے گی۔ تو کہتے ہیں ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت کعب بن اشرف، آپ جیسا حسین و جمیل آدمی اور اس کے پاس ہم اپنی بیویوں کو رکھ دیں؟ ہمیں اپنی بیویوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اتنے خوبصورت حسین و جمیل آدمی کے ساتھ کے پاس رہ کر کے وہ محفوظ رہ پائے گی کیا؟ لہٰذا ہم معافی چاہتے ہیں، یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو بولے ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو گروی رکھ دو۔ تو بولے کہ کیا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، 1 وسق 2 وسق دانے کے لیے میں اپنے بیٹے کو گروی رکھ دوں، لوگ کل کے دن کیا کہیں گے، یہ تھوڑے سے دانے کے لیے فلاں کے پاس گروی رکھا ہوا تھا، لوگ تانا دیں گے۔ بولے پھر کیا؟ بولے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہتھیار کی کتنی سخت ضرورت ہے، لہٰذا میرے پاس ہتھیار ہیں، آپ کہیں تو میں ہتھیار لے کر کے آ جاتے ہیں، ہم لوگ ہمارے ہتھیار آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں اور آپ ہمیں کچھ دے دیجئے، جب ہتھیار ہمارا جو ہے ہم آپ کا واپس کر دیں گے قرض تو ہمارا ہتھیار لے کے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، بات طے ہو گئی۔ رات میں پہنچے یہ گروپ صحابہ کا، وہاں جانے کے بعد آواز لگائی، نئی نویلی دلہن تھی کعب بن اشرف کی، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ ارے میرا دودھ شریک بھائی آیا ہے، ابو نائلہ ہے، میرا دوست ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، اس آواز کے اندر مجھے خون کی بو نظر آ رہی ہے، خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مت جاؤ تم۔ کعب بن اشرف نے کہا میرے دوست ہیں، میرے بھائی، دودھ شریک بھائی ہے، جانے دو۔ باہر نکل کے آیا، اس کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کعب بن اشرف آپ کے سر کے بالوں میں بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس نے جو ہے جذبات میں آ گیا، اس نے کہا کہ ہاں عرب کی تمام خوبصورت ترین عورتیں میرے پاس ہیں، عرب کی سب سے بہترین خوشبوئیں میں لگاتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سر کو سونگھ لوں؟ اس نے کہا بالکل۔ انہوں نے سر سونگا، آگے بڑھے، پھر کہا کہ ایک بار اور سونگھ لوں، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ پہلے بات طے ہو چکی تھی کہ میں اس کو اس کے سر کے بال جب پکڑ لوں گا تو تم سب کے سب اٹیک کر دینا، لہٰذا ایک بار پھر سے سونگا۔ جیسے جو ہے اس نے سر جھکایا، محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کے بال پکڑے زبردست طریقے سے اور اس کو دبوچ لیا، اور دیگر صحابہ نے، ابو نائلہ نے اور دیگر صحابہ نے جو بالکل تابڑتوڑ حملہ کیا، اور اس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے سر اس کے جسم سے الگ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے مبارکباد دی کہ تم نے جو ہے ایک شیطان کا جو ہے کام تمام کر دیا، ایک فتنہ ور کو تم نے جو ہے ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہے جو فتین تھے، جو شر پسند تھے، یہ بنو نذیر کا آدمی تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا اور اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بھی واقعہ سن جو ہے یعنی 3 ہجری کا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو اصل سبب بنا ہے آگے غزوہ احد کا، اور غزوہ احد کے اندر آتے ہیں تقریباً بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کہ ہم جنگ بدر کا جو ہے بدلہ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، آج بھی وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پورے مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پڑھ کر جان کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و سفاری